أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ہم نے قبول کیا رنگ اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائی لوگوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ان کے دین میں پکا ہو گیا تو ان کے گرجوں میں ایک تالاب ہوتا جس میں زرد رنگ کا پانی ہوتا۔ اس تالاب کے اندر اس کو غسل کراتے، اس کو اردو میں بپتسمہ بولتے ہیں۔ تو جب اس آدمی کو زرد رنگ کے اندر غسل کرا دیا جائے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ پکا عیسائی ہو گیا، اور اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کا جواب ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنا ایک رنگ بنایا اور اس رنگ کے اندر غسل دے دو تو کہو کہ عیسائیت کا رنگ یہ ہے، تو ہم نے اللہ کے دین کا رنگ قبول کیا۔ ہم کو اس طرح کے جعلی رنگ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل جلالہ کے دین کا اپنا ایک رنگ ہے، اور اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے حضرات وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا جو دین ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اور وہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر ایک رنگ ہو اور پھر آپ اس رنگ کو تبدیل کر کے اور رنگ لگا دیں گے تو وہ واضح معلوم ہوگا کہ یہ رنگ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کا دین جب ہماری زندگی میں ہوگا تو اس کا اپنا ایک رنگ نظر آئے گا، اور وہ دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اور صرف نظر اس طرح نہ ہو کہ ہماری زندگی میں، بلکہ ہمارے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے ہمارے واسطے سے یہ رنگ ان میں بھی آنا چاہیے۔ ہماری دوستی تعلق کا ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگ دنیا کے بارے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ کریں، لیکن عرصہ ہو گیا ہم اپنے گھر کے اندر دین کا رنگ نہیں لا سکے، ہم اپنے دوستوں کے اندر دین کا رنگ نہیں لا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ رنگ کچا ہے۔ اگر وہ رنگ پکا ہوتا تو نظر آتا۔ تو اللہ جل جلالہ کے دین کا اپنا ایک رنگ ہے جو واضح نظر آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے دین کی وجہ سے ایک نور آتا ہے جو واضح نظر آتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔
ایک نور ہے جو اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا، ایک عرب عالم نے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان میرے انتظار میں کھڑا۔ تو جب میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا شیخ میری ایک بات ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ۔ کہا میں بہت پریشان ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سیاہی دیکھ رہا، اور وہ آدمی لڑکا جوان اتنا پریشان تھا کہ بار بار اس کی وجہ سے سانس لیتا تھا۔ آدمی بہت تنگ پریشان ہو تو اس طرح سا۔ کہا شیخ میرا دل بہت تنگ ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے کہا دیکھو تم ایک کام کرو، تم ایک ہفتے تک یہاں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور میں نماز کے اندر جب لوگوں کو یوں دیکھوں گا تو خاص طور پر تم کو دیکھوں گا کہ تم آئے ہو یا نہیں آئے۔ ہفتہ گزرا اور وہ پابندی سے نماز میں آتا رہا۔ ہفتے کے بعد پھر اپنے گھر سے جب میں نکل رہا ہوں تو دیکھا کہ وہ جوان راستے میں کھڑا ہے، اور اب جو اس کو میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر وہ سیاہی نہیں تھی، اور مجھے کہتا ہے کہ شیخ ابھی میں بہت خوش ہوں، میرا وہ غم ختم ہو گیا، میرا سینہ ہلکا ہو گیا۔ اور شیخ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میرا والد سعودی حکومت میں وزیر ہے، میرے پاس پیسوں کی کچھ کمی نہیں، لیکن میرا دل بہت تنگ ہو گیا تھا غلط ماحول کی وجہ سے، اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے اپنے دین کو قرآن میں حیات کہا ہے، زندگی۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ رسول کی بات کو قبول کرو جب تمہیں وہ اس بات کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی اور حیات۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے دین کو نور کہا ہے، جو اللہ کے دین پر چلے وہ نور پر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں۔ تو اللہ جل جلالہ کا یہ رنگ ہے، اللہ جل جلالہ کے دین کا یہ رنگ ہے۔ ہم نے اس رنگ کو قبول کیا ہے، اور اس رنگ سے بہتر رنگ کون سا؟ اس لیے مسلمان پر دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ مسلمان ہو کر اپنے اوپر کافروں کا رنگ مت لگاؤ، یہود اور نصارہ کا رنگ اپنے اوپر مت لگاؤ، اپنے اوپر رنگ لگاؤ اللہ کے دین کا۔ مشابہت کافروں کی مت اختیار کرو کہ دیکھنے والا فرق نہ کر سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو بالکل ممتاز کیا، اس لیے جو اسلام کی نشانیاں ہیں، اسلام کی نشانیوں کو اپنی زندگیوں سے مٹاؤ مت، ان نشانیوں کو زندہ کرو۔ اگر تمہارا گھر تمہاری نشانی سے پہچانا جاتا ہے اور تم نے اس گھر پر نشانی تختی لگا دی ہے اور اس پر اپنا نام لکھ دیا ہے، اگر اس تختی کو ہٹا دیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے۔ اسی طرح آپ کے جسم پر، آپ کی زندگی میں اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو مت مٹاؤ ورنہ پتہ نہیں چلے گا پھر کہ تم کون ہو۔ جنہوں نے وہ نشانیاں مٹا دیں وہ لوگ مٹ گئے۔ اسلام کی نشانیوں کو زندہ کرو اپنی زندگیوں میں، اپنے جسموں پر، اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور بالکل شکر کے ساتھ کہو ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا۔
اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے، ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سب کی